پر جو منتخب کیا گیا موضوع ہے، اس عنوان پر خطاب فرمانے کے لیے تشریف رکھتے ہیں جناب محقق اثر حضرت علامہ مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب، شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور۔ آپ سے گزارش ہے مائک پر تشریف لائیں اور اپنے بصیرت افروز خطاب سے مستفیض فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل سعادت احترام مخدوم اہل سنت محترم جناب صوفی غلام سرور صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، علماء کرام، سامعین اعظام، 179ویں محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انعقاد پر آپ تمام حضرات کو بالعموم اور محترم جناب صوفی صاحب اور ان کے رفقاء کو خاص طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس حوالے سے یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس عنوان کے تحت جو پروگرام ہوتے ہیں وہ مختلف علمی، تحقیقی اور فکری موضوعات کی بنیاد پر منعقد ہوتے ہیں، جس سے سامعین کو الحمدللہ علمی اعتبار سے اچھا خاصا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک مجلسوں، ان مبارک تقریبات سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی شخصیت کا ذکر کرنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کسی کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس ذکر کے ذریعے اس شخصیت کو شہرت ملتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کا تعارف ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس شخصیت کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں
اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور بعض اوقات مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخصیت کی زندگی کو اور اس کے کارناموں کو سامنے رکھ کر اپنی حیات مستعار کا اور چند روزہ زندگی کا ایک بہترین لایہ عمل تشکیل دیا جائے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، صحابہ کرام یا آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہوں، صوفیاء کرام اولیاء اعظام ہوں، یہ اس بات کے محتاج نہیں ہوتے کہ ہم ان کا ذکر کریں تو ان کا تعارف ہوگا، ان کی پہچان ہوگی، ان کی شہرت ہوگی، یہ اس بات کے محتاج نہیں ہیں۔ لہذا ایسی شخصیات کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں دو بنیادی مقصد ہوتے ہیں۔ ایک تو مقصد یہ ہے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو ہم ان شخصیات کا، ان برگزیدہ شخصیات کا ذکر کر کے اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرا، یقیناً یہ پہلا مقصد بھی بہت اہم ہے، لیکن دوسرا جو بہت اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی اور ان کی خدمات کو اپنے سامنے رکھ کر کے، ان کی پہچان حاصل کر کے، اس کا علم حاصل کر کے اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے اور اپنی زندگی کو ان خطوط پر استوار کیا جائے اور اپنی زندگی کا لایہ عمل اس انداز میں تشکیل دیا جائے جس طرح اس شخصیت کی خدمات ہمارے سامنے آئی، تاکہ ایک تو خود ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں، اور دوسرا ہم اس معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے، اس کائنات کے لیے مفید انسان بن سکیں۔ تو آج کی جو ہماری تقریب ہے، جو اصدق الصادقین خلیفہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی اور ملی خدمات کے حوالے سے ہے، اس میں یقیناً ہمیں اللہ کی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم ذکر اس کا کر رہے ہیں جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے، ذکر ہم اس کا کر رہے ہیں کہ جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جتنی دیر یہاں اس محفل پاک میں بیٹھیں گے اور ذکر یار غار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ہم سنیں گے، سنائیں گے، اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامن مراد کو بھرتے چلے جائیں گے، یہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو سب سے اہم ذمہ داری ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ جو خدمات ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آیا اس قسم کی خدمات اس کی مثال تو نہیں بن سکتی، لیکن کم از کم کچھ اس کا عکس جمیل، کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ہمارے لیے بھی ہے اور یقیناً ہے، تو آیا ہم بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں؟ اور جب ادا کر سکتے ہیں تو ہمیں ادا کرنا چاہیے، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے اس اجتماع میں بیٹھنے کا، سننے اور سنانے کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات بہت نمایاں ہیں، بہت واضح ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے ان خدمات کو ہم نے کس پہلو سے دیکھنا ہے، کس انداز سے دیکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقالے اور تقریر میں فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم اسی موضوع پر ایک مقالہ لکھیں تو اس کا انداز کچھ اور ہوگا، لیکن اگر اس پر گفتگو کی جائے
تو گفتگو کا انداز کچھ اور ہوگا. اس لیے میں آپ حضرات کی توجہ اس بات کی طرف دلاؤں گا کہ وہ جو اس کے اندر ایک مغز ہے آپ کی خدمات کے اندر، اس مغز کو ہم نے دیکھنا ہے، اور وہ خلاصہ جو آپ کی خدمات کا ہے اس کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے. سب سے پہلی بات جو ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ عمل کے لیے عقیدہ بنیاد ہوتی ہے. عمل کے لیے، وہ دینی خدمات ہوں، ملی خدمات ہوں، حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، تمام عبادات کے لیے، تمام اعمال کے لیے عقیدہ ایک بنیاد ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ عمل کا راستہ ہموار کرتا ہے. معاف کیجیے اگر میں یہ کہوں کہ جو آج ہماری سوچ بن چکی ہے، یا بعض لوگوں کی نادانیوں کی وجہ سے ہمیں اس راستے پر چلا دیا گیا ہے کہ تمہارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، عمل کی کوئی بات نہیں ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اور یقیناً آپ بھی اتفاق نہیں کرتے. میں اکیلا ہی اس سے کیا اختلاف کروں گا؟ عقیدہ عمل کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ جس انسان کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے اس کا عقیدہ اسے نیک اعمال کے راستے پر چلاتا ہے. اگر عقیدہ نہیں ہے تو وہ عمل کے راستے پر نہیں چل سکتا. اگر وہ عمل کرتا ہے اور عقیدہ اس کا درست نہیں ہے تو یقیناً یہ محض ایک دکھاوا ہے یا کچھ اور مقصد ہے. صحیح طور پر عمل تب ہوتا ہے جب نیچے ایمان اور عقیدے کی بنیاد مضبوط ہو، اس لیے کہ عقیدہ عقد سے بنا ہے. عقد کس کو کہتے ہیں؟ ایک گرہ کو کہتے ہیں. جب آپ دھاگے کو گرہ ایک باندھتے ہیں، وہ گرہ کے ساتھ چیز مضبوط ہو جاتی ہے. آپ ایک تھیلے میں کوئی چیز ڈالتے ہیں، اوپر سے گرہ باندھ دیتے ہیں، وہ مضبوطی سے اس کے نکلنے کا، گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے. عقیدہ عقد سے بنا ہے. گویا کہ عقیدہ ایک ایسی مضبوط چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا عمل کا راستہ اس کے لیے کھلتا چلا جاتا ہے. اور اسی لیے اسلام نے جہاں جہاں قرآن مجید میں عمل کا ذکر کیا ہے، عقیدے کا ذکر پہلے کیا. تو اس کو ہم نے یوں سمجھنا ہے کہ جس طرح عمل عقیدے کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، کوئی نماز، کوئی روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی عمل عقیدے کے بغیر قبول نہیں ہے، جس طرح اس بات کو ہمارے ذہنوں کے اندر پختہ ہونا چاہیے، اسی طرح اس بات کو بھی پختہ ہونا چاہیے کہ عقیدے کا بنیادی مقصد کیا ہے، کہ عقیدہ انسان کو عمل کی راہ دکھاتا ہے. لہذا جتنی بھی خدمات ہیں، دینی خدمات ہیں، ملی خدمات ہیں، جتنے بھی احکام الہیہ پر انسان کا عمل ہے، اس کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے اس کا عقیدہ. عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے جتنے انسان امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے اندر شامل ہیں، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ حضور علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، ان سب پر فوقیت حاصل ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس میں کوئی شک نہیں. عمر کے چھوٹے تھے، 10 سال کی عمر میں تھے، بچے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 38 سال تھی. حضور کی عمر 40 سال تھی اور آپ کی 38 سال عمر تھی. 2 سال چھوٹے تھے اور 2 سال حضور اسلام کے بعد آپ کا وصال ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح 63 سال کی عمر حضور علیہ السلام کو عطا کی تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی اتنی عطا کی تھی. اب 38 سال کی عمر تو ایک باشعور انسان ہوتا ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر تھی آپ کی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ تھیں، خواتین میں سب سے پہلے اسلام لائیں. حضرت زید غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے. لیکن جو عام باقی لوگ تھے مکہ مکرمہ کے اور بڑے بڑے لوگ تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں تھے. جتنے مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے اس قبائلی نظام کے اندر، جب کوئی عدالتی نظام نہیں تھا، قبائلی سسٹم تھا، ان تمام قبائل کے اندر جو مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے.
یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک جسٹس کے عہدے پر فائز تھے. دیتیں بعد میں دیتیں مقرر ہو گئی کہ ایک آدمی قتل ہو جاتا ہے، شبہ عمد کا قتل ہے یا قتل خطا ہے، اس میں دیت آئے گی 100 اونٹ آئے گی یا 1000 دینار آئیں گے، یا جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1000 دینار یا 10,000 درہم، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 12,000 درہم. یہ تو بعد میں حضور علیہ السلام نے مقرر کیے، لیکن حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے اس دور جاہلیت میں جب قتل کی دیت دی جاتی تھی، اس دیت کی مقدار کیا ہونی چاہیے فیصلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. اب سارے خاندان تھے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خاندان تھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا، حضور علیہ السلام کا اپنا خاندان تھا، باقی جو قبائل تھے ان تمام قبائل کے اندر مقدمات کے فیصلے، دیت کا فیصلہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. اور اپنے خاندان کے اندر آپ امیر ترین انسان تھے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے. یہ تمہیدی کلمات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اس کی روشنی میں ایک اور بات میں کروں گا، پھر بتاؤں گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی کیا کیفیت تھی. ایک آدمی پارٹی بناتا ہے، سیاسی جماعت بناتا ہے، مذہبی جماعت بناتا ہے، یعنی کوئی اپنی ایک جماعت بناتا ہے. اگر تو اس جماعت کو دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں اس جماعت میں جانے کا فائدہ ہے، اس جماعت میں جائیں گے تو پیسے ملیں گے، اس جماعت میں جائیں گے تو عہدہ ملے گا، اس جماعت میں جائیں گے تو اور پرمٹ ملیں گے، دنیا کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے، تو پھر تو لوگ دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں. اس کا فارم رکنیت پر کرنے کے لیے دفتر میں رش لگا ہوتا ہے، ہر ایک فارم نہیں ملتا، رش لگا ہوتا ہے. لیکن جب یہ پتا ہو کہ جس آدمی نے یہ جماعت بنائی ہے، جس نے یہ پارٹی بنائی ہے، اگر ہم نے اس کا ساتھ دیا تو پھر ہوگا کیا؟ ہماری خیر نہیں ہوگی، ہمیں اذیتیں پہنچائی جائیں گی، ہمیں تکلیفیں پہنچائی جائیں گی، ہمیں طرح طرح کے مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑے گا. تو آپ حضرات بتائیے کہ جب کوئی انسان اس انداز کی جماعت بناتا ہے کہ وہ پورے معاشرے سے ٹکر لیتا ہے، بڑے بڑے سرداروں سے، جاگیرداروں سے، بڑے بڑے تاجر پیشہ لوگوں سے اور اپنے قبیلے کے بڑے سرداروں کے ساتھ وہ مقابلہ کرنے کے لیے چلتا ہے، اس وقت یہ بھی معلوم ہے کہ ابھی اس جماعت کا صرف لیڈر موجود ہے، کوئی اس جماعت میں ابھی شامل نہیں ہوا ہے. تو مجھے بتائیے اس وقت جو آدمی سب سے پہلے اس کی جماعت کا رکنیت فارم پر کرے گا وہ کتنا بڑا جرأت مند انسان ہوگا. یعنی آپ اس پس منظر میں دیکھیں، صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایمان کو نہ دیکھیں کہ آپ سب سے پہلے ایمان لائے بس بات ختم ہوگی، نہیں. سب سے پہلے ایمان کس ماحول میں لائے؟ اس ماحول کے اندر کہ ابو جہل بھی موجود ہے، ابو لہب بھی موجود ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ تمام سرداران قریش ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کو سجدے کرتے ہیں، بتوں کو اپنے خدا مانتے ہیں. اور جب ان کے مقابلے میں حضور علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ کی بات کرو، 360 بتوں کی بات نہ کرو. تو آپ جانتے ہیں اور تاریخ آپ نے پڑھی، سیرت آپ نے پڑھی کہ پھر حضور علیہ السلام کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ان مشکلات کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو شریک کیا. ایک طرف وہ بات ایمان والی کہ اتنے بڑے خاندان کا آدمی ہو کر سب سے پہلے ایمان لائے، پھر مصائب اور مشکلات کو دیکھ کر کہ حضور کا ساتھ دینا کوئی آسان بات نہیں ہے. یہاں کوئی آگے پیسے نہیں ملیں گے، اقتدار نہیں ملیں گے، بلکہ تکالیف اٹھانی پڑیں گی. اس کے باوجود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. یہ آپ کی دینی خدمات کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی خدمت نہیں ہو سکتی ہے. عقیدہ مضبوط نہ ہو، اگر وہ کسی مسجد کو بھی پیسہ دیتا ہے اس کو آپ دکھاوے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا وہ کہے گا میں تو رب کے لیے دے رہا ہوں، میرا تو کوئی ذاتی مقصد اس میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد تیسری بات، حضرت صدیق اکبر کے ایمان کے ساتھ تیسری بات دیکھیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ تھوڑی سی مناقشت ہو گئی. پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے معافی بھی مانگ لی. حضور کی خدمت میں عرض کیا، حضور
یہ مسئلہ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ جب میں نے دعوت اسلام دی تم میں سے ہر ایک نے تردد کیا، سوچا ایمان لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے، حالات بڑے خطرناک ہیں۔ ظاہر ہے کہ آدمی خطرناک حالات ہو تو سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، یہ فطری بات ہے، یہ کوئی ایسی گناہ والی بات بھی نہیں ہے۔ تم سب نے تردد کیا لیکن صدیق اکبر وہ ہے جو بغیر کسی تردد کے مجھ پر ایمان لے آئے۔ یہ نہیں سوچا کہ آگے کیا ہوگا، کتنی مشکلات ہوں گی، لوگ ہمارے اوپر ڈنڈے برسائیں گے، ہمیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں گے۔ کسی تردد کے بغیر جو شخص ایمان لایا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بات خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ لہذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں اس خدمات کی بنیاد آپ کا ایمان ہے، اور اس ایمان کی یہ مضبوطی ہے کہ جس آدمی نے ان سب مشکلات کو دیکھ کر کے ایمان قبول کیا ہو، اب آپ خود بتائیے اس کے لیے پھر اسلام کی خدمات کرنا کیا مشکل رہ جاتی ہے؟ اس کے لیے تو پھر اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، اس کے لیے تو ایک اس کے خلق میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے داخل کر دی کہ جب میں نے ایمان لے آیا ہوں، جب میں نے اسلام قبول کیا ہے، اب اسلام کی ہر آواز پر لبیک کہنا ہے۔ ہماری صورتحال تو کچھ اور ہے، ہم تو جہاں فائدہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے، جہاں نقصان دیکھتے ہیں کہتے ہیں چھوڑو کوئی بات نہیں۔ یہ دین کے بارے میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات معاشرے کی کر رہا ہوں کہ ہماری صورتحال تو یہ ہے، لیکن وہاں انہوں نے یہ سودا نہیں کیا، پرکھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہاں کیا فائدہ ہوگا، یہاں کیا نقصان ہوگا، بلکہ صرف یہ دیکھا کہ ایمان لانا ہے، اور ایمان اس پر لا رہا ہوں جس کی صداقت کو، جس کی امانت کو میں بچپن سے دیکھتا چلا آیا ہوں، بچپن سے دیکھتا چلا آیا ہوں، لہذا اس کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ اس ایمان کی بنیاد پر تمام آپ کی خدمات اس ترازو پر تلتی ہیں، اور پھر اس بنیاد پر جب عمارت قائم ہوتی ہے تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تمام خدمات تاریخ اسلام کے اندر نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تکلیف کے اندر ہیں، اذیت میں مبتلا ہیں، گرم ریت ہے، تپتے ہوئے گرم پتھر ہیں سینے پر رکھے جاتے ہیں، اذیتیں دی جا رہی ہیں، زبان پر احد 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 کا کلمہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس اذیت کی جو وجہ تھی وہ یہی کلمہ احد تھا کہ وہ اللہ احد کا نعرہ لگا رہے تھے، اللہ ایک ہے، اور جس کے وہ غلام تھے امیہ بن خلف، اس کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ ظاہر بات ہے کہ امیہ بن خلف بتوں کا پجاری تھا، اس کو احد ان کا کلمہ کیسے پسند ہو سکتا تھا؟ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان قبول کر چکے تھے، ان اذیتوں کو نہیں دیکھتے تھے، ان تکلیفوں کو نہیں دیکھتے تھے، اذیت میں مبتلا ہے لیکن زبان پر احد ان کا کلمہ جاری ہے۔ حضور علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو پاس سے گزرے، حضور کھڑے ہو گئے، آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا بلال یہ جو تم احد کہہ رہے ہو، احد ینجی کا، یہ جو کلمہ احد ہے یہ انشاءاللہ عنقریب تمہیں نجات دے گا۔ اس پریشانی سے، اس غلامی کی وجہ سے جو تمہیں اذیت میں شخص نے مبتلا کر رکھا ہے، اللہ کی توحید کا جو نعرہ تم بلند کر رہے ہو، انشاءاللہ عنقریب تمہیں یہ نفع عطا فرمائے گا۔ حضور نے اتنی بات کی، تشریف لے گئے۔ جب واپس تشریف لے آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار بھی تھے، یار مزار بھی ہیں، اور قیامت کے دن بھی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی قبر سے نکلوں گا تو میرے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر، بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے۔ یعنی کوئی سفر و حضر میں کسی مقام پر کوئی ایسا مقام نہیں ہے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اسلام سے جدا ہوئے، بلکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے ان نظر الی وجہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتوں سے مجھے محبت ہے. انفاق مالی علی رسول اللہ، میرا مال رسول اللہ پر خرچ ہو جائے، اور میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو، اور تیسری میری تمنا یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا رہوں. حضور تشریف لائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہو گئے. حضور اسلام نے فرمایا صدیق میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے، آج میں گزر رہا تھا، حضرت بلال سخت تکلیف میں مبتلا تھے، ان کا جو مولا ہے، اس کو مولا کہتے تھے عربی میں، جس کا غلام ہوتا تھا، آقا ہے، اس نے سخت تکلیف میں آپ کو مبتلا کر رکھا ہے. بہت قابل غور بات ہے، حضور علیہ السلام نے اس سے آگے کچھ نہیں فرمایا. حضور نے آگے نہیں فرمایا کہ صدیق اکبر تمہیں کیا کرنا چاہیے، واقعہ بتا دیا کہ میں نے بلال کو اس صورت میں دیکھا ہے. اور پھر یہ بھی غور کیجئے کہ صدیق اکبر یہ نہیں پوچھتے کہ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی مجھے فرمائے کیا حکم ہے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. نہ حضور آگے بتا رہے ہیں، نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، اس لیے کہ حضور جانتے تھے کہ صدیق میری بات کو سمجھ گیا، اور صدیق اکبر جانتے تھے کہ حضور مجھے کیا فرما رہے ہیں. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، میرا خلیل صرف اللہ کی ذات ہے، انسانوں میں سے میں نے کسی کو خلیل نہیں بنایا، لیکن اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، لو کنت متخذا خلیلا، اگر انسانوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو کیا کرتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو صدیق اکبر کو اپنا خلیل بناتا. یعنی آپ نے یہ بتا دیا کہ رکاوٹ یہ ہے کہ میں خلیل بناتا نہیں کسی کو انسانوں میں سے، کیونکہ میرا خلیل اللہ کی ذات ہے. صرف یہ رکاوٹ ہے، ورنہ صدیق اکبر میں وہ تمام کمالات موجود ہیں، وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ میرے خلیل بن سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ میرے اشارے کو سمجھتے ہیں، میری گفتگو سے نکلنے والا جو آگے نتیجہ ہے اس کو سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ جب حضور علیہ السلام نے ممبر شریف پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں مزید رہنا چاہتا ہے، مزید اس دنیا میں رہے، یا اگر وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے، دونوں باتوں میں سے جس کو چاہے اختیار کر لے. ہم سے نہیں پوچھا جاتا، اللہ یہ نہیں پوچھتا کہ اچھا بھائی چلو تمہارا کیا خیال ہے کہ کل الیکشن ہوں گے، تم چونکہ امیدوار ہو، الیکشن لڑ رہے ہو، تو ذرا ایک دن تجھے مہلت دی جائے، ہو سکتا ہے تم جیت جاؤ، یہ خوشی دیکھ لو، پھر کل رات کو اسرائیل علیہ السلام کو بھیج دوں گا. نہیں پوچھتا. کسی کے گھر میں بیٹے کی شادی ہے، اس کا وقت آ گیا ہے، تو نہیں پوچھا جاتا کہ بھئی یہ شادی کا کام مکمل ہو جائے، گھر میں شادی ہو، موت کسی کی آ گئی تو آ گئی. لیکن کچھ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو اللہ کے ہاں اتنی مقرب ہوتی ہیں، اتنی محبوب ہوتی ہیں کہ اللہ پوچھتا ہے کہ اور رہنا چاہتے ہو یا آنا چاہتے ہو. بشر میں فرق ہوتا ہے. اگر عالم اور بے علم میں فرق ہو سکتا ہے، باپ اور بیٹے میں مقام کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، استاد شاگرد میں فرق ہو سکتا ہے، پیر مرید میں فرق ہو سکتا ہے، تو نبی اور امتی میں فرق کیوں نہیں ہوگا؟ بڑا فرق ہوگا. اس لیے اس عظمت اور مقام کے پیش نظر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، عام انسانوں کے ساتھ کچھ اور ہوتے ہیں. پر یہ تو اشارہ میں نے آپ کو دیا، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بشریت ٹھیک ہے اپنی جگہ، نبی بھی بشر ہے، ولی بھی بشر ہے، عام انسان بھی بشر ہیں، لیکن بشریت میں فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے. اب جس طرح آپ کا ایک اجتماع ہے، یقیناً مسجد نبوی کا اجتماع، دور دور سے لوگ آتے تھے حضور اسلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، لوگ یقیناً بہت بڑا اجتماع ہوگا. اس اجتماع کے اندر واحد شخصیت تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے رونا شروع کر دیا. حضور نے صرف یہ بات فرمائی کہ ایک بندے کو اللہ نے یہ اختیار دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے پوچھا صدیق اکبر رونے کی کیا بات؟ حضور اسلام کسی کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں، کسی کا واقعہ، ایک عام آدمی کا، مطلقاً ایک آدمی کی بات کر رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے حضور اپنا ذکر کر رہے ہیں، حضور ہم سے جدا ہونے والے. یہ ہے وہ مقام صدیق
کہ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، کیا اشارہ دے رہے ہیں. جہاں بھی امت کو رہنمائی کی ضرورت پڑی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی رہنمائی. یہ خدمات ہے. حضور کے وصال کے بعد حضور کو کہاں دفن کیا جائے؟ کسی نے کہا جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ چونکہ آپ کا ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے لہذا حضور اسلام کو مکہ مکرمہ لے جایا جائے، آپ کو وہاں دفنا دیا جائے. تمام صحابہ کرام اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے فرمایا ٹھہرو بھائی، میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ کا نبی جس جگہ انتقال کرتا ہے اس کی قبر اسی مقام پر ہوتی ہے. فیصلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. یعنی امت ایک مبتلا تھی ایک پریشانی میں، ایک فیصلہ کرنا تھا، ایک اضطراب تھا، تردد تھا کہ کیا فیصلہ کیا جائے. لیکن اس وقت امت کی رہنمائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. حضرت عباس، حضرت علی، حضرت خاتون جنت وراثت کے لیے جاتی ہے. حضور کی وراثت ہمارا حق ہے. حضرت عباس چچا ہیں حضور اسلام کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے بھائی ہیں، خاتون جنت آپ کی صاحبزادی ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جب گئے آپ نے فرمایا میں تمہیں حدیث رسول سناتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقۃ. ہم اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں، ہم جو رسولوں کی جماعت ہوتی ہے، لا نرث ولا نورث، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے. ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. لہذا نبی کی وراثت نہیں ہوتی ہے. اب یہ فیصلہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا. یعنی امت کو جہاں بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر دیا. اب حضور علیہ السلام نے اتنی بات فرمائی کہ صدیق اکبر میں نے بلال کو یوں دیکھا ہے، بلال تکلیف میں ہے لیکن اس کے باوجود کلمہ توحید ان کی زبان پر ہے. اس لیے کہ امیہ بن خلف پہلی صدی کا ہو، 14ویں صدی کا ہو، 13ویں صدی کا ہو، 12ویں صدی کا ہو، امیہ بن خلف کسی بلال سے دین کا جو جھنڈا بلند کرنے والا ہے، جو بھی دین کا جھنڈا بلند کرنے والا اور دین کا کلمہ پڑھنے والا، یہ ہر دور کے امیہ بن خلف کو جان لینا چاہیے کہ کسی کلمہ گو سے اس کے دین کو کبھی نہیں چھینا جا سکتا. نہ اس زمانے کو امیہ بن خلف کی یہ طاقت تھی کہ اتنی اذیتوں کے باوجود بلال کو چپ نہیں کرا سکا، اور نہ آج کسی امیہ بن خلف کی یہ طاقت ہے کہ آج کے بلال کے غلاموں سے اس کے دین کو چھین سکے، اس کے دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈال سکے. یہ کبھی نہیں ہوگا. اللہ کے دین کا جو یہ ایک ایسا نشہ ہے، اب یہ نشہ ہے نا کہ تپتی ریت پر لیٹے ہوئے ہیں، اوپر بھاری پتھر ہے لیکن زبان پر پھر بھی احد ہے. کوئی معذرت نہیں کر رہے کہ آئندہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، مجھے معاف کر دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت جب حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، صدیق اکبر نے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا فرماتے ہیں آپ، کیا حکم دیتے ہیں. آپ نے نہیں پوچھا. حضور نے نہیں فرمایا کہ صدیق تم جا کر یہ کام کرو. وہاں سے اٹھے، گھر میں گئے اور آدھ سیر سونا لیا، آدھ کلو سونا، آدھا سیر سونا لے کر امیہ بن خلف کے پاس پہنچ گئے. فرمایا بتاؤ کتنی قیمت لینا چاہتے ہو بلال کی؟ منہ مانگی قیمت تمہیں دوں گا، بلال کو آزاد کر دو، مجھ سے سودا کرو. آج سیر سونا دے کر جو کسی چیز کو خریدے یا کسی انسان کو خریدے، اس زمانے میں تو انسانوں کے سودے ہوتے تھے، انسان کو خریدتا ہے، بتائیے کہ پھر اتنی رقم جو خرچ کرے گا تو اس سے آخر کوئی فائدہ اٹھائے گا، اس سے کوئی فائدہ اٹھائے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ منہ مانگی قیمت بتاؤ. میرے نبی نے بلال کی اذیت کو دیکھا ہے، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا کہ بلال اللہ کا کلمہ پڑھے، کلمہ توحید پڑھے، نعرہ رسالت بلند کریں اور بلال کو یوں اذیت پہنچائی جائے. صدیق اکبر کی دولت حاضر ہے، تم بتاؤ کتنی قیمت لینا چاہتے ہو. اس آدھ سیر سونے پر سودا ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا. شرعی مسئلہ بھی یہی تھا کہ اس وقت چونکہ غلامی کا دور تھا، ختم نہیں ہوا تھا، آج کی طرح کا دور نہیں تھا، لہذا فقہی مسئلے کے اعتبار سے وہ ملکیت تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ انسان بھی اس وقت چونکہ بیچے جاتے تھے لہذا وہ ملکیت تھے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کر دیا
کہ بلال تم کلمہ پڑھتے ہو، تم دین کا نام لیتے ہو، لہذا تم آزادی کے ساتھ دین کا نام لو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تمہیں کوئی اذیت پہنچانے والا نہ ہو، تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے والا نہ ہو۔ باپ نے سنا، ابو قحافہ نے سنا کہ میرا بیٹا، جو بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے سنا کہ میرا بیٹا صدیق اکبر غلاموں کو خریدتا ہے، لونڈیوں کو خریدتا ہے، اور 40,000 درہم کے مالک تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ طیبہ کی طرف جب ہجرت کی، ساری کی ساری دولت جو ہے وہ خرچ کر دی اسلام پر، غلاموں کے خریدنے پر، لونڈیوں کے خریدنے پر۔ باپ نے سنا تو کہا کہ اگر میرا بیٹا کوئی قوی قسم کے، مضبوط قسم کے غلام خریدے بجائے لونڈیوں کو خریدنے کے، بجائے نحیف اور نزار اور کمزور غلاموں کو خریدنے کے، اگر قوی غلاموں کو خریدے تو وہ اس کے کام آئے، اگر خریدے تو اس کے کام آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا میرے والد نے یہ کہا ہے، تو آپ نے کہا ابا جان، میں ان غلاموں کو اپنے لیے نہیں خرید رہا ہوں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے خریدتا ہوں، میری دولت تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو رہی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں خرچ ہو رہی ہے۔ اور پھر کتنا بڑا تمغہ ملا، کتنا بڑا اعزاز ملا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، کہ جس قدر نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے، اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا ہے۔ یعنی اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ حضور علیہ السلام اس چیز کو تسلیم کر کے یہ اعزازی کلمات ارشاد فرما دیں۔ بہت لوگوں نے خرچ کیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرچ کیا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی ایک ان کی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے، انہوں نے اسلام کے لیے کس طرح دولت خرچ کی۔ فاروق اعظم نے کی، دیگر صحابہ کرام نے خرچ کی، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا جس قدر دولت نے نفع مجھے یعنی دین اسلام کو صدیق اکبر کی دولت نے دیا ہے، اتنا نفع کسی اور کی دولت نے نہیں دیا۔ مال، پہلی بات تو یہ ہے کہ مال خرچ کرنا اور مال نہ خرچ کرنا، دو طبقے ہمارے درمیان ہوتے ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں، مال خرچ کرنے والے بھی اور مال نہ خرچ کرنے والے بھی۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ مال کہاں خرچ ہو رہا ہے اور کہاں خرچ نہیں ہو رہا، اور پھر تیسری صورت یہ ہے کہ مال خرچ کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے، کس نیت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ادھر کیا نیت ہے ادھر کیا نیت ہے۔ ایک وہ طبقہ بھی ہمارے درمیان ہے جو اپنی ذاتی خواہشات کے لیے، اپنی چاہت کے لیے، یہ الیکشن ہمارے ہو رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اشتہار بازی ہو رہی ہے، تصویریں چھپ رہی ہیں، بینر ہو رہے ہیں۔ ہمارے وہاں لوہاری میں رات کو میں نے دیکھا، چونکہ ادھر ایک جگہ کرسیاں لگتی ہیں، پھر آگے لگتی ہیں، پھر آگے لگتی ہیں، پھر آگے، چونکہ بہت سارے لوگ الیکشن میں کھڑے ہیں، تو میں نے دیکھا ہماری مسجد کے سامنے بالکل نئی کرسیاں پلاسٹک کی 15-20 تھیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ نئی کرسیاں خریدی، اب یہ سارا پیسہ خرچ کرو۔ لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ناراض نہ ہو جانا، یہ کہہ دیا جائے کہ یہاں مسجد میں خرچ کر لو، یہاں صوفی صاحب نے اکیڈمی قائم کی ہے، یہاں دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہاں خرچ کر لو، میں آپ میں سے کسی کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں ہمارا ذاتی ظاہر میں کوئی مقصد نہیں ہے، اگرچہ حقیقت میں اس کے مقاصد ہمارا ہی فائدہ اس میں ہوتا ہے، لیکن ظاہر میں ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک تو وہ طبقہ ہے جو خرچ نہیں کرتا، اگر خرچ کرتا ہے اپنی خواہشات کے مطابق خرچ کرتا ہے، اپنی شہرت کے لیے کرتا ہے، اپنی چاہت کے لیے کرتا ہے، دین کے لیے نہیں کرتا۔ پھر دین کے لیے خرچ کرنے والے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، بعض وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، مقاصد پھر بھی کچھ دکھاوا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، اللہ سب کو بچائے، لیکن بعض وہ ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ ہم نفی نہیں کر سکتے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا انسان نہیں ہے کہ جو نیک نیتی سے خرچ کرتا ہو، بے شمار لاکھوں کروڑوں انسان گزرے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، خالص نیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ ان تمام کی امامت کا سہرا کس کے سر پر ہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ صدیق اکبر کے سر پر ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پر بڑا خرچ کیا، انہوں نے بہت بڑا مقام ہے ان کا، بہت بڑی عظمت ہے۔ جب غزوہ تبوک کے لیے انہوں نے پیسے بھی دیے، اونٹ بھی دیے، اونٹ کے اوپر کا تمام ساز و سامان بھی دیا، حضور علیہ السلام ممبر پر یوں
وہ درہم اور دینار آپ کے دامن میں تھے اور آپ اس کو اچھالتے اچھالتے ہاتھوں میں یہ فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا. یہ بہت بڑی بات. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی بنیاد کون بنا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تحریک پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. اور یہ نقشہ بھی دنیا دیکھتی ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جب یہ فنڈ جمع ہوا تھا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ آج میں صدیق اکبر سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، ہر بات میں آگے نکل جاتے ہیں. اسی لیے تو ابو بکر نام ہے آپ کا. ابو بکر، بکر کہتے ہی ہر چیز کی ابتدا کو کہتے ہیں، ہر چیز کی پہل کو کہتے ہیں. دین کے ہر معاملے میں پہل کرنے والا اس کا نام ابو بکر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن واقعہ آپ سب جانتے ہیں. میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، گھر کا نصف مال لے کر کے صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے. صدیق اکبر ابھی نہیں آئے، انتظار ہو رہا ہے. صحابہ کرام مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں، دروازے کی طرف دیکھتے ہیں کہ دیکھیے آج صدیق اکبر کیا لے کر کے آتے ہیں. گھر کا سارا اثاثہ اٹھایا، سر پر رکھا، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا درویشانہ زندگی تھی کہ گھر کا سارا سامان سر پر اٹھا کر کے لے آئے. اتنا کچھ اٹھا کر کے جب لے آئے، حضور علیہ السلام نے پوچھا صدیق کچھ گھر میں بھی چھوڑا ہے یا سارے کا سارا لے آئے ہو؟ عرض کیا حضور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. بہت اچھا نعرہ ہے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے. لیکن اگر ہم ایک آنکھ کی بجائے دونوں آنکھوں سے دیکھیں، قرآن کی ساری آیتوں کو پڑھیں، احادیث کی کو بھی دیکھیں، تو پھر ہمیں یہ بھی نظر آئے گا کہ جہاں یہ ہے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں کافی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کیا اچھا ہوتا اگر یہ لوگ اس پر راضی ہوتے جو اللہ نے ان کو دیا اور اللہ کے رسول نے ان کو دیا. اللہ کے رسول نے ان کو دیا. انصاف کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے. کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، دعوت فکر ہے. یہ پارٹیاں، جماعتیں، یہ ساری چیزیں یہاں رہ جائیں گی. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، مجھ سے بھی پوچھے گا، آپ سے بھی پوچھے گا، ہر ایک سے پوچھے گا بتاؤ میرے قرآن کو کس نظر سے تم نے پڑھا تھا؟ اپنی جماعت کو سامنے رکھ کر پڑھا تھا، اپنی پارٹی کو سامنے رکھ کر کے پڑھا تھا، اپنے بزرگوں کو سامنے رکھ کر پڑھا تھا، یا دیانتداری کے ساتھ پڑھا تھا؟ اگر دیانتداری کے ساتھ پڑھا تھا تو جہاں یہ لکھا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، وہاں یہ بھی لکھا تھا کہ اللہ اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہے غیب عطا کر دیتا ہے. ایک آیت کو پڑھا، دوسری کو کیوں چھوڑا تھا تم نے؟ میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا، دعوت فکر دے رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا بتاؤ قرآن کے ساتھ تم نے کیا کیا، میرے رسول کی حدیث کے ساتھ تم نے کیا کیا. کسی کو لے لیا، کسی کو ترک کر دیا. صدیق اکبر نے یہ کہا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا صدیق اکبر شرک کی باتیں نہ کرو، صرف اللہ کی بات کرو. یہ کیا کہہ رہے ہو، میرا کیوں ذکر کر رہے ہو ساتھ؟ حضور علیہ السلام نے منع نہ فرما کر کے. اہل علم حضرات تشریف رکھتے ہیں حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری. حدیث تقریری یہ ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک کام دیکھا اور چونکہ حضور مبلغ اسلام ہے، حضور علیہ السلام نے ایک کام کو دیکھا پھر اسے منع نہیں کیا. اگر وہ کام غلط ہوتا حضور ضرور منع فرما دیتے. میں اگر کسی آدمی کو دیکھتا ہوں وہ وضو صحیح نہیں کر رہا، اس نے اپنے پاؤں کو دھویا اور پیچھے ایڑیاں خشک رہ گئیں، جو عام طور پر خاص طور پر سردیوں کے موسم میں ایسا ہو جاتا ہے، ہم توجہ نہیں کرتے، ایڑیاں خشک رہ گئیں، وضو نہیں ہوا، ہم نماز پڑھ کر کے چلتے بنے، ہم نے سمجھ لیا نماز پڑھ لی، حالانکہ نماز نہیں ہوئی. اگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی وضو صحیح نہیں کر رہا، میرا فرض ہے، چونکہ میں اپنے آپ کو مبلغ اسلام کہلاتا ہوں، کہتا ہوں یا نہیں ہوں لیکن کہتا ہوں، میرا فرض ہے، صوفی صاحب کا فرض ہے، آپ کا فرض ہے، جتنے حضرات اہل علم ہیں اور علم رکھتے ہیں، چاہے اگر وہ اصطلاحاً علماء نہیں بھی ہیں لیکن مسئلہ جانتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ بتا دیں. اب مثلا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے وضو نہیں کیا، اس کو میں نے بتایا صحیح نہیں کیا، اس نے وضو میں نے نہیں بتایا، اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میں نے جو وضو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، اس لیے کہ اگر میرے وضو میں کوئی خرابی ہوتی تو یہ جو عالم دین میرے پاس کھڑا تھا مجھے بتاتا تو صحیح. اس نے جب نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے ٹھیک کیا، تو وہ جرم تو سارا میرا ہو گیا.
حضور علیہ السلام ایک کام دیکھتے تھے، اس کو آپ نے منع نہیں فرمایا. جب منع نہیں فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے اس کی تائید فرما دی. اس کا نام ہے حدیث تقریری. حضور نے کام کیا، یہ حدیث فعلی ہے. حکم دیا، فرما دیا الفاظ میں، یہ حدیث قولی ہے. ایک کام کو دیکھا، اس سے منع نہیں کیا، یہ حدیث تقریری ہے. تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ مجھے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، حضور علیہ السلام نے جب منع نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سمجھتے تھے کہ صدیق اکبر نے جو الفاظ کہے ہیں یہ شرعی اعتبار سے صحیح ہے. اگر ان الفاظ کے اندر کوئی گناہ کی بات ہوتی یا یہ غلط ہوتے تو حضور علیہ السلام فوراً ٹوک دیتے کہ صدیق اکبر یہ بات کیوں کرتے. لیکن حضور نے نہیں روکا. اسے پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر کرنا، اللہ اور اس کا رسول کافی ہے کہہ دینا، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ اللہ کی ذات کا کافی ہونا اور اعتبار سے ہے، رسول اللہ کا کافی ہونا اور اعتبار سے. برابری نہیں ہے. یہ تو کسی مسلمان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر بے شمار لوگ دین پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. صحابہ کرام نے بھی خرچ کیا، بعد کے لوگوں نے بھی کیا، اور یہ بہت بڑی خدمت ہے اپنا مال خرچ کر دینا دین کے اوپر. کیونکہ ہو سکتا ہے ہماری جان کی ضرورت نہ پڑے لیکن ہمارے مال کی ضرورت پڑے. اس مال کو خرچ کرنا دنیا میں بے شمار لوگوں کے حصے میں یہ اعزاز آیا ہے. لیکن اگر ہم پوری طرح اس کا جائزہ لیتے ہیں تو اس مقام پر، اس مسئلے کے اندر امامت کے منصب پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں. یہ تو حضور کی زندگی کا مسئلہ ہے. حضور اسلام کی زندگی میں اپنا مال خرچ کیا، جہاں ضرورت پڑی حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، حضور کے ساتھ ساتھ رہے. حضور کو اذیت پہنچائی کافروں نے، آپ آگے ہو گئے. وہ چھوڑ کر انہوں نے آپ کو اذیت دینا شروع کر دی. اذیت برداشت کر لی، تکلیف برداشت کر لی. بالوں کو پکڑا، اس قدر پکڑا کہ بال یہاں سے باہر نکل آئے، بے ہوش ہو گئے. لیکن جب ہوش میں آئے تو پہلا کلمہ یہ تھا، جب پوچھا گیا کہ صدیق تمہاری طبیعت کیسی ہے، بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے، فرمایا میری طبیعت نہ پوچھو، میرے رسول کی طبیعت کا بتاؤ. مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت کیا. یعنی جو آدمی اپنی جان پر کھیل جاتا ہے، اپنے مال کو خرچ کر دیتا ہے، اور پھر تاریخ سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے ہجرت کی تو پورا خاندان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کی خدمت میں تھا. جب توشہ تیار کیا گیا، سامان تیار کیا گیا راستے کے لیے، سفر کے لیے، تو حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر کی بیٹی تھی حضرت اسماء، ان کا ایک کپڑا تھا، یہ جو کمر بند ہوتا ہے، اور عورتیں یوں باندھ کر کے ذرا کام کرنا آسان ہوتا ہے، کام کرتی ہیں، کھیتوں میں عورتیں کام کرتی ہیں، یہاں کپڑا باندھ دیا. اس کو عربی میں نطاق کہتے ہیں. نطاق، کمر بند، ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں. اس تھیلی کو اوپر سے باندھنا تھا، اس کے لیے رسی کوئی نہیں تھی، تو اپنی اس چادر کو جو کمر بند تھا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 حصے کیے، اس کو پھاڑا اور 2 حصے کر کے ایک حصہ اپنے کمر بند کے لیے رکھا اور ایک کے ساتھ اس تھیلی کو باندھ دیا. جب آپ چلے گئے، آپ کا غلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بکریاں چراتے چراتے دودھ پہنچاتا تھا حضور علیہ السلام کو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ کے صاحبزادے مکہ مکرمہ میں جاتے تھے، شہر میں خبریں لیتے تھے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. تمام گویا کہ وہ ساری باتیں لے کر پہنچاتے تھے. آپ کا خادم خدمت میں ہے، آپ کے صاحبزادے خدمت میں ہیں، صاحبزادی خدمت میں ہے، صدیق اکبر ساتھ ہیں. اور کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، پیچھے پورے کفار کی جماعت لگی ہوئی ہے. اکیلے حضور علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر کا کھڑا ہونا، یہ یعنی ایک عام آدمی ایسا نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر کوئی جرأت ایمانی نہ ہو. حضور علیہ السلام کے ساتھ غار ثور کے اندر بھی، سارے سفر کے اندر بھی، مدینہ طیبہ تک، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا. مال بھی خرچ کیا، اپنی جان کو بھی پیش کر دیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا بتائیں کہ سب سے بہادر کون ہے. اب اس میں ہمیں کیا شک ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شیر خدا ہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. ان کی شجاعت، ان کی بہادری،
اس میں کوئی شک نہیں ہے، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کل میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت علی اور مرتضیٰ کے ہاتھوں سے خیبر فتح ہو گیا۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بہادر تھے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں سب سے بہادر کون ہے، انہوں نے کہا بھائی لوگ مجھے بہادر کہتے ہیں لیکن میں بہادر نہیں ہوں، بہادر تو صدیق اکبر ہیں۔ پوچھا کیسے؟ کہا کہ جب غزوہ بدر ہو رہا تھا، میدان میں فوجیں تھیں، حضور علیہ السلام کے لیے ایک جھونپڑی سی بنائی گئی۔ جھونپڑی کا لفظ بھی بولنا اچھا نہیں لگتا ہے، ایک چھپر سا بنایا گیا تھا، چونکہ آج کی طرح کی صورتیں تو نہیں تھی کہ بڑا شاندار محل اور وہاں اندر صاحب بیٹھے ہوں، لڑنے والے باہر لڑ رہے ہوں۔ وہ ایک بنایا گیا اس زمانے کے اعتبار سے کہ حضور اس میں تشریف رکھیں، اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوں، سجدہ ریز ہوں، دعائیں مانگیں۔ تو اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ دروازے پر کون کھڑا ہوگا، حضور کی دربانی کون کرے گا؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا دربانی میں کروں گا۔ حالانکہ بہت خطرہ تھا، کافر کہیں سے حملہ کر سکتے تھے، لیکن فرمایا نہیں، حضور علیہ السلام کی چوکیداری، حضور کی دربانی میں کروں گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر سے بڑھ کر بہادر کون ہو سکتا ہے کہ وہاں حضور کی دربانی کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوا۔ اپنی جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، یہ تو اس دور میں جب حضور علیہ السلام ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد کتنے مشکل حالات تھے۔ جب حضرت اسامہ کے لشکر کا مسئلہ تھا، راستے میں تھا ابھی لشکر کے، حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، حضور علیہ السلام نے خود لشکر روانہ کیا، حضرت اسامہ کو کمان دی، اس کی ان کو کمانڈر بنایا۔ ایک غلام کے بیٹے ہیں، بڑے بڑے سردار موجود ہیں قریش کے، مہاجرین میں، انصار میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ تو ایک غلام کے بیٹے کو حضور علیہ السلام نے کمانڈر بنا کر بتا دیا کہ اسلام کے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ جس میں تقوی ہوگا وہی سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ تقوی تو صحابہ کرام سب میں تھا، لیکن حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر ایک مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، صرف اس کی غلامی کو نہیں دیکھا جائے گا کہ غلام ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کو غلامی کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس کے ایمان کو دیکھا جائے گا۔ یہ درس دینے کے لیے، یہ سبق دینے کے لیے آپ نے جو کمانڈر مقرر کیا وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ حضور اسلام کا وصال ہو گیا، ابھی راستے میں لشکر تھا، ظاہر کہ واپس آ گیا، اب حضور کی تدفین ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میں اس لشکر کو روانہ کروں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ذرا اس بات پر غور کریں، ہم کن حالات میں ہیں، حضور اسلام کا وصال ہو چکا ہے، حالات بدل گئے ہیں، اور ان حالات کے اندر لشکر کو روانہ کرنا یہ بہت خطرناک بات۔ انہوں نے کہا میں لشکر کو ضرور روانہ کروں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کر لیں، اگر لشکر روانہ ہی کرنا ہے تو حضرت اسامہ کی جگہ کسی اور شخصیت کو آپ کمان دے دیں۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے میں اسی کو بھیجوں گا، یہ حضور علیہ السلام کا مقرر کردہ ہے۔ اس لشکر کو حضور نے خود روانہ کیا تھا، حضرت اسامہ کی کمان میں روانہ کیا تھا، لہذا یہ لشکر اسی کمان میں جائے گا۔ ظاہر میں بات کچھ اور ہوتی ہے، اندر تہ تک آدمی پہنچنے کی کوشش کرے پھر بات سمجھ آتی ہے۔ میں ایک دوسری بات سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات پر آپ غور کیجئے۔ جب حضور علیہ السلام بیمار تھے، علیل تھے، تو آپ نے نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا کسی سے کہو کہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو کہو کہ نماز پڑھائے۔ انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھا، موجود تھے، صدیق اکبر موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ نماز پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں پڑھاؤں گا۔ نماز پڑھا دی۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، اللہ اس بات سے انکار کرتا ہے، مومنین اس بات سے انکار کرتے ہیں، الا ابی بکر، سوائے ابو بکر کے کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا۔
اب نماز ہو چکی ہے، پڑھا دی، فاروق اعظم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھاؤ۔ دوبارہ نماز پڑھائی گئی، حالانکہ نماز ہو چکی تھی۔ مسئلہ کیا تھا؟ اس ظاہر کو دیکھیں تو آدمی یہ کہتا ہے کہ جب نماز ہو گئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز پڑھا دی، حضور کے بڑے جانثار صحابی تھے، لیکن اندر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں آج اپنے سامنے صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ نماز کا نہیں ہے، مسئلہ خلافت ابو بکر کا ہے۔ نماز تو ہو گئی، فاروق اعظم نے بھی پڑھا دی، لیکن جب مصلی پر میری موجودگی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے تو پھر ہر ایک کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ میرے بعد اس مصلی کے لائق کون ہے، اس مصلی کا استحقاق کس کو ہے، اور اس مصلی کی ذمہ داری کس کی ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی اس جو بات اندر چھپی ہوئی تھی اس کو ظاہر کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کی جانتے تھے، حضور کی گویا کہ رمزوں کو اور اشاروں کو بھی سمجھتے تھے، اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو بھیجنے میں کیا حکمت تھی اس دور میں جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں یہ لکھا ہے کہ جب یہ لشکر گیا اور جس راستے سے یہ لشکر گزرتا تھا اس راستے سے ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ مسلمان بہت مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا مسلمان اس حالت میں کہ جب ان کے نبی کا انتقال ہو گیا، نبی کا وصال ہو گیا، اس حالت میں بھی یہ لشکر روانہ ہوا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان قوم کو شکست دینا آسان نہیں ہے۔ مسلمان بڑی مضبوط قوم ہے، ورنہ اس صورت میں وہ کبھی بھی لشکر کو روانہ نہ کرتے۔ ان کے اپنے مقامی حالات بہت خراب ہو چکے تھے، بہت سارے لوگ مرتد ہو چکے تھے، بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا، لہٰذا یہ جو فیصلہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس فیصلے کا دشمنوں پر اتنا اثر ہوا کہ مسلمانوں کا رعب پڑ گیا اور انہوں نے جا کر روم کو فتح کر لیا تھا۔ مسلمان حکمرانوں کو کچھ فیصلے بڑی غیرت ایمانی کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں، ان فیصلوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں دوسروں پر، دشمنان اسلام پر، اور اگر ڈھیلے ڈالے فیصلے کیے جائیں، دین سے متصادم فیصلے کیے جائیں، کمزور فیصلے کیے جائیں، تو پوری امت مسلمہ جو ہے اس کے بارے میں دشمنان اسلام کی سوچ اور فکر میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا، یعنی ضرورت تھی اس وقت کہ فوج وہاں رہے، کیونکہ جو لوگ ظاہری طور پر کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا، مقصد یہ تھا کہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مال غنیمت بھی ملے گا اور بھی بہت کچھ ہوگا، کمزور قسم کے لوگ تھے۔ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو دین سے پھر گئے، مضبوط ایمان کے صحابہ کرام نہیں پھرے۔ وہ جو ظاہر میں کلمہ جن لوگوں نے پڑھا تھا، یا جن لوگوں نے کہا جی کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، حکومت کو نہیں دیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا تھا کہ اگر زکوٰۃ اپنے طور پر دے بھی دیتے ہیں لیکن جب حکومت کو نہیں دیتے تو یہ حکومتی نظام کو کمزور کر رہے ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کرنا تھا جو بظاہر مشکل فیصلہ ہو، لیکن آنے والے جو سال ہیں ان سالوں کے لیے یہ ایک بنیاد بن جائے۔ آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل کے انسان تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا حضور میرے ابا جان تو بڑے رقیق القلب ہیں، بہت کمزور دل کے ہیں، جب آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا آپ حضرت فاروق اعظم کو کھڑا کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو، توجہ نہیں دی، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی بات بھی نہیں مانی، حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر سے کہو۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ یہ عرض کر رہی ہیں کہ بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل کے آدمی، لیکن یہاں فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ نہ کریں، لشکر بھیجنے کا فیصلہ نہ کریں، ان مرتدین سے اور مانعین زکوٰۃ جو ہیں ان سے لڑنے کا فیصلہ نہ کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر
کیا جاہلیت کے زمانے میں تم بہت بہادر تھے اور اب اسلام میں آ کر کمزور ہو گئے ہو؟ اس وقت تو تم اسلام کے خلاف بہت بہادری کا ثبوت دیتے تھے اور اسلام میں آنے کے بعد کمزور ہو گئے۔ صدیق حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میرے جیسا آدمی بھی کمزور ہو گیا تھا لیکن فاروق صدیق اکبر بہت مضبوط تھے۔ پھر ایک تبدیلی آ گئی، وہ جو ایک مضبوط آدمی بھی کمزور ہو گیا تھا لیکن فاروق صدیق اکبر بہت مضبوط تھے۔ پھر ایک تبدیلی آ گئی، وہ جو ایک مضبوط آدمی ہے وہ کمزور ہو گیا لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ نے اتنی مضبوطی ڈال دی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ جو فیصلہ صدیق اکبر نے کیا ہے وہ فیصلہ صحیح ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ چونکہ یہ زکوٰۃ جب نہیں دیں گے اسلامی حکومت کو یہ کمزور کریں گے، لہذا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں، شاید یہ سیاسی بات ہو جائے، سیاسی نہیں ہے، ہم یہی کہتے ہیں کوئی شخص بھی دہشت گرد ہو اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو ہمارے معاشرے کو تباہ کرتا ہے، جو مسلمانوں کے معاشرے کے اندر گن پھیلاتا ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن ذرا فیصلے دانشمندی سے کرنے چاہیے۔ فیصلہ اگر دن دہاڑے چوری ہو رہی ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں، لاہور شہر میں کوئی قتل ہو رہا ہے، کسی کا موٹر سائیکل جا رہا ہے، کسی کی کاریں جا رہی ہیں، بیٹھے بیٹھے لے جاتے ہیں لوگ، کوئی پتہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو گرفت کرنے کی ضرورت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گرفت کی ہے کہ جنہوں نے ٹکراؤ کی کوشش کی حکومت کے ساتھ ایک شرعی مسئلے میں کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ نے منکشف کی تھی، مجھے سمجھ آئی کہ وہ ٹھیک کہتے تھے، بعد میں میرا سینہ بھی اس کے لیے کھل گیا۔ قرآن مجید کو جمع کیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جمع کیا، لیکن سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی خدمت تھی۔ حضور کے زمانے کے اندر، یہ پہلے بھی ایک تقریر میں ایک موضوع شاید قرآن مجید کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، حضور علیہ السلام کے زمانے میں کتابتاً و حفظاً، کتابتاً کا مطلب ہے لکھنے کے اعتبار سے، حفظاً سینے میں محفوظ ہونے کے اعتبار سے پورا قرآن مجید محفوظ ہو چکا تھا۔ حضور کے زمانے میں محفوظ ہو چکا تھا، لکھا بھی گیا تھا، کھجور کے پتوں پر لکھا گیا، چھال پر لکھا گیا، ہڈیوں پر لکھا گیا، پتھروں پر لکھا گیا اور سینوں میں بھی محفوظ ہو گیا۔ لیکن کچھ آیات کسی کے پاس، کچھ کسی کے پاس، کچھ کسی کے پاس، کسی کے پاس لکھی ہوئی کسی کے سینے میں موجود۔ لیکن جنگ یمامہ کے اندر جب بہت سارے حفاظ قرآن شہید ہو گئے تو اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضور یہ قرآن مجید جمع کریں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کام جو حضور نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بات قابل غور ہے۔ انہوں نے کہا جو کام حضور علیہ السلام نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ کس نے کہا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں جو کام حضور نے نہیں کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن ابھی میری بات آدھی ہوئی ہے، ابھی فیصلہ نہیں دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں، اور ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جواب دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ کام اگرچہ حضور نے نہیں کیا لیکن یہ اچھا کام ہے، لہذا یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ اب فیصلہ صدیق اکبر فاروق اعظم دونوں کا ملا کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ کیا فیصلہ آتا ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، حضور نے جو کام کیا نہیں کرنا چاہیے، جو حضور نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو کام حضور نے نہیں کیا اور وہ کام اچھا ہے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ اسے بدعت حسنہ کہہ دیں گے، اگر بدعت کہیں گے بھی تو ساتھ حسنہ کا لفظ ہوگا۔ بدعت حسنہ بھرنا تو یہ جو اخلاق ہیں، ماشاءاللہ آپ تو پڑھے لکھے حضرات ہیں، اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ، برے اخلاق آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہ فلاں کے اخلاق اچھے ہیں فلاں کے اخلاق برے ہیں؟ تو اخلاق کے ساتھ بھی تو برے کا لفظ آ رہا ہے، اخلاق کے ساتھ بھی تو اچھے کا لفظ آ رہا ہے۔ خلق حسن اور خلق بد، اسی طرح بدعت حسنہ بدعت سیئہ۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مسئلہ حل کر دیا کہ جو کام حضور علیہ السلام نے نہیں کیا ہے اگر وہ کام اچھا ہے تو وہ ہمیں کرنا چاہیے، حضور نے اس سے منع نہیں فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید
حضرت صدیق اکبر نے فرماتے ہیں کہ میرا سینہ کھل گیا، جس مقصد کے لیے فاروق اعظم کا سینہ کھلا تھا اس کے لیے میرا سینہ کھل گیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور یہ کہا کہ آپ تو کاتب وحی ہیں، حضور کے زمانے میں لکھتے رہے ہیں، آپ کی بڑی معلومات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لہٰذا آپ یہ لکھیں۔ انہوں نے کہا جی میں کیسے کر سکتا ہوں، جب حضور نے قرآن جمع نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے بھی یہی بات کی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہی بات میں نے بھی کہی تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو میں نے بھی یہی جواب دیا تھا، لیکن انہوں نے جو مجھے جواب دیا ہے وہی جواب میں تمہیں بھی دیتا ہوں کہ یہ ایک اچھا کام ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس کے لیے کھول دیا جس کے لیے صدیق اکبر کا سینہ کھولا، فاروق اعظم کا سینہ کھولا۔ اب قرآن مجید جمع کر لیا، لاؤ بھائی جس جس کے پاس آیات ہیں، زبانی یاد ہیں، لکھی ہوئی آیتیں ہیں، گواہ پیش کرو، ساتھ ایک آدمی گواہ بھی لے آؤ، قرآن کا مسئلہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے تورات انجیل کی طرح اس میں بہت کچھ اکٹھا کر دیا گیا، جمع کر دیا گیا خارج سے۔ قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید اس کے اندر کوئی بات باہر سے نہیں آ سکتی، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ قرآن کے آگے سے باطل آ کر داخل ہو سکتا ہے نہ قرآن کے پیچھے سے آ کر داخل ہو سکتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے نوائے وقت میں مضمون پڑھا ہوگا، ہم نے اپنے رسالے میں بھی چھاپا، یوسفی صاحب بتا رہے تھے کہ بہت اچھا کیا آپ نے چھاپا، اس میں الفرقان الحق آپ نے پڑھا ہوگا نوائے وقت میں، کہ ایک سازش کتاب الفرقان الحق کے نام سے ایک کتاب قرآن مجید کے مقابلے میں ایک عیسائی نے لکھی، اور یہ وہ آدمی ہے جس نے 9/11 کے دوسرے دن امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں اس مضمون میں لکھا ہے، تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جتنے مسلمان امریکہ میں ہیں ان تمام کو یہاں سے نکال دیا جائے یا اکٹھے کر کے بم مار دیا جائے۔ اس آدمی نے یہ کتاب لکھی، قرآن مجید کے خلاف ایک سازش، دبئی میں تقسیم ہوئی، یہ لکھا اس مضمون کے اندر، اور اب انہوں نے کہا اس کے بعد پاکستان میں۔ اب میں حیران ہوں اس بات پر، ایک مسلمان ملک کے اندر قرآن مجید کے خلاف کتاب لکھی ہوئی تقسیم ہو جائے اور وہاں کے حکمرانوں کو وہ ٹس سے مس تک نہ ہو، ان کو کچھ بھی پتہ نہ چلے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے قرآن کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے۔ بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو اتنی حفاظت اللہ نے عطا فرمائی، پھر حضور علیہ السلام نے، پھر صحابہ کرام نے اس کو اتنا محفوظ رکھا ہے، قرآن مجید میں کوئی بات باہر سے نہیں آ سکتی، اور نہ قرآن مجید کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب کر سکتی۔ عربی زبان میں عبارتیں لکھنا تو بہت آسان بات ہے، دنیا میں بڑے بڑے فصیح و بلیغ یہ لوگ تو شاید اتنے فصاحت و بلاغت میں نہیں ہوں گے جتنے اس زمانے کے مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے فصیح و بلیغ موجود تھے، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ قرآن کا مقابلہ عربی عبارت میں نہیں ہے، اس کا اعجاز ہے۔ قرآن کلام معجز ہے۔ کیسا کلام معجز ہے؟ فاروق اعظم جیسا ایک چٹان کی طرح آدمی جب قرآن سنا تو حضور کی خدمت میں آ کر کلمہ پڑھ لی، ایسی کوئی کتاب لا کر کے دکھا تو دیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ گواہ پیش کیے، جی گواہ پیش کیے، گواہ ساتھ ایک ایک گواہ رہا تھا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آیت آئی، صحابی نے یہ آیت حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے پیش کی، انہوں نے کہا جی گواہ لائیں، اس پر دوسرا آدمی لائیں، 2 آدمی چاہیے اس کے، انہوں نے کہا جی دوسرا تو کوئی بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت خزیمہ تو وہ ہے کہ جن کی گواہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے برابر قرار دیا تھا۔ جب انہوں نے حضور کے ایک سودے کی گواہی دی تھی، سودا کرنے والا منکر ہو گیا تھا کہ میں نے تو آپ پر گھوڑا نہیں بیچا ہے، تو حضرت خزیمہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں تم نے بیچا ہے۔ حضور نے فرمایا خزیمہ تم کہاں سے گواہی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں۔ تو حضور اسلام نے فرمایا خزیمہ تم ایک آدمی کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہے، جہاں 2 کی گواہی کی ضرورت ہوگی تمہارے تنہا ایک آدمی کی گواہی ہوگی۔ اس میں ایک تو یہ پتہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے اختیارات اللہ نے دیے، ایک آدمی کی گواہی 2 کے برابر کر دیں۔ آج سارے علماء لاہور کے اکٹھے ہو جائیں اور یہ لکھ کر کے دے دیں، عدالتوں میں لکھ کر کے دے دیں جی کہ یہ فلاں آدمی جو ہے، ہم تمام لاہور کے مفتیان کرام لکھ کر دیتے ہیں اس کی گواہی 2 کے برابر ہے، نہ وہ جج مانے گا، نہ اللہ مانے گا، نہ اللہ کا رسول، کوئی بھی نہیں مانے گا، چاہے بڑے بڑے علماء لکھ کر دے دیں، کیونکہ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے، اللہ کے رسول کے اختیار ہے۔ اور صرف اختیار نہیں، حضور یہ جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا
کہ جب اس آیت پر دوسرا گواہ کوئی نہیں ہوگا، ایک آدمی دو کے قائم مقام ضرورت ہوگا، حضور نے پہلے بندوبست کر دیا، حضرت خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر کرا دی۔ بہرحال بہت خدمات ہیں، میرا تو حافظہ بھی اتنا نہیں ہے کہ میں ساری چیزیں یاد رکھ سکوں، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مقالے کی صورت کچھ اور ہوتی ہے، بولنے کی صورت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو صوفی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ جو انہوں نے جاری رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے، ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان شخصیات کی خدمات تو اتنی زیادہ ہیں کہ ہم لوگ نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنی کوئی بساط اور گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں